ہم نے زندگی کے خوبصورت ترین منظر دیکھے جو آج کل کے بچوں نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ واقعی ہم وہ آخری نسل ہیں جنہوں نے زندگی کو اس کے روایتی رنگ میں دیکھا۔ وہ سارے روایتی کھیل کھیلے جو اب خواب و خیال ہو گئے ہیں۔ عید پر جھولے جھولے، 1 روپے میں 4 گول گپے کھائے، گھر والوں سے چھپ کر سینما پر فلم دیکھی، 5 روپے چندہ جمع کر کے ٹی وی VCR کرائے پر لا کر ایک رات میں 4 فلمیں دیکھیں، کان پکڑ کر یعنی مرغا بن کر تشریف پر استاد جی سے ڈنڈے کھائے، کانے کی قلم سے لکڑی کی تختی پر لکھا، سلیٹ پر لکھے کو اپنی تھوک سے مٹایا۔ ہم نے اندھیرا اجالا نیلام کار گیسٹ ہاؤس کے لیے روڈوں کو ویران ہوتے دیکھا۔ ہم نے 70-75 سال کے بزرگوں کو اینک والا جن کے لیے بڑی بے صبری سے انتظار کرتے دیکھا۔ ہم نے عشرت فاطمہ کو سر پر دوپٹہ لیے خبریں پڑھتے دیکھا۔ ہم نے وہ بسیں دیکھی جن کے پیچھے رفتار 65 کلومیٹر فخری انداز میں لکھا دیکھا۔ ہم نے لاہور اسلام آباد کا سفر 10 گھنٹے میں پرسکون انداز میں کرتے لوگ دیکھے۔ ہم نے شادی پر شرماتے دولہے دیکھے۔ باداموں والا گڑ اب نہیں ہے، وہ عید والے دن کی چاہتیں اب نہیں ہیں، وہ شبرات پہ پٹاخے اب نہیں ہیں، وہ خلوص حتیٰ کہ وہ چاہتے بھی نہیں۔ ہم نے روایتی زندگی کے اصول کو خودکشی کرتے دیکھا۔ ہماری مائیں قرآن پڑھی مائیں تھیں جو اسکول کالج نہیں گئی تھیں۔ قرآن بھی کسی مسجد کے ملا جی سے نہیں پڑھا تھا، گھر ہی کی کسی بڑی بوڑھی سے قرآن یافتہ اور تہذیب یافتہ اور تربیت یافتہ ہوتی تھیں، جن کو صبر کے اصلی مفہوم کا علم تھا، جن کو اپنے خاوند کی محبت میں اس سے ڈرنا بھی آتا تھا اور خدمت بھی کرنی آتی تھی۔ عام گھروں کے ابا جی کا جب گھر آنے کا وقت ہوتا تھا تو ہر گھر میں ایک افراتفری مچی ہوتی، بچے پتنگ اڑاتے چھت سے نیچے اتر آتے، گلیوں میں کھیلتے ہوئے بچے کھیل چھوڑ کر گھروں میں جا دبکتے۔ ماں کے لیے یہ وقت بڑا بھاری ہوتا تھا، تیاریاں ایسے ہو رہی ہوتی جیسے کوئی مہمان پہلی بار کسی کے ہاں آ رہا ہو۔ الٹے توے کی تازہ روٹی، تازہ سالن، اچار، چٹنی، مربع، مکھن، سلاد، سب ساتھ ساتھ۔ گرمی بھلے 50 ڈگری ہو، چادر میں ہی لپٹی رہتی تھی۔ ہم نے بھی کبھی ان ماؤں کو ننگے سر نہ دیکھا تھا۔ ان بچوں نے کبھی اپنی ماں کو سوتے نہ دیکھا، ان کے جاگنے سے پہلے جاگتی، ان کے سونے کے بعد سوتی۔ پنجیری کی جگہ دیسی گھی کی پنیاں اس لیے ایجاد ہوئی تھی کہ بچے ہاسٹلز میں رہنے لگے تھے۔ ہاسٹل میں جس مرضی کمرے میں چلے جائیں، ماؤں کی سوغاتیں ہی سوغاتیں ہوتی تھیں، السی کے لڈو، پتیسے، پنیاں وغیرہ۔ وہ قرآن پڑھی ماؤں کا آخری دور تھا۔ تاریخ نے اسلام کی سینکڑوں سالوں کی تہذیب و تربیت ان ان پڑھ عورتوں کی جھولی میں ڈال دی تھی، جن کی وفا آسمانی دلیل کی مانند تھی، جن کی حیا فاطمہ کی چادر کا اثر اوڑھے رکھتی تھی، جن کی خدمت سب سسرالیوں کا مشترکہ حق ہوا کرتی تھی۔ وفا کی، حیا کی، تہذیب کی آخری علامت ایسے رخصت ہوئی کہ کوئی بچہ امتحانات کی تیاری میں مصروف رہا، کوئی روزگار یا کاروبار میں مصروف رہا، کسی نے بیرون ملک جانا ہے اور کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ کسی کو ٹھیک سے پتہ نہ چل سکا کہ سینکڑوں سال کی تہذیب ہمارے ہاتھوں سے خاموشی سے قبر میں اتر گئی، اور پھر ہم میک ڈونلڈز اور برگر تہذیب میں ڈل گئے، فاسٹ فوڈ کے بخار میں مبتلا ہو گئے۔
मगरब के प्रोपेगेंडा के ज़ेर असर अपनी ही बेगम को पार्टनर बना लिया और गाड़ी का दूसरा पहिया समझ लिया। ये जाने बगैर के दो पहिए तो साइकिल के होते हैं और उनमें से एक डायरेक्शन व्हील होता है, दूसरा ड्राइविंग व्हील। मामा उन दिनों माँ को नहीं, माँ के भाई को कहा जाता था। अम्मी जी इन दिनों बहुत ही प्यार का लफ्ज़ था। शायद वो भी इन अम्मियों के साथ ही रुखसत हो गया। अल्लाह ताला इन माओं को जन्नतुल फिरदौस के आला तरीन महलों में जगह दे और हमें माफ़ फरमा दे। आमीन।